آپ آزاد ہیں۔ ایک ایسا ملک جو لا الہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن یہ ملک صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک فیصلہ ہے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ لیکن آخر یہ نظریہ کیوں ضروری تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ جب مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہوا تو ہندوستان کی سرزمین پر غلامی کا اندھیرا پھیل گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے بغاوت کہا، مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ کوشش تھی کہ بیرونی قبضہ ختم ہو۔ لیکن ناکامی کے بعد انگریزوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ ان کی زمینیں، تعلیمی ادارے اور عزت سب چھین لی گئیں۔ یہیں سے وہ وقت شروع ہوا جب مسلمانوں کو دبانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، مساجد، مدارس اور اسلامی ادارے تباہ کیے گئے، علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، مثلا شاہ عبدالعزیز، مفتی صدر الدین، علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے بڑے علماء کو سخت سزائیں دی گئیں۔ مسلمانوں کو اعلیٰ ملازمتوں سے نکال دیا گیا، مسلمانوں پر غدار قوم کا لیبل لگا دیا گیا۔ 19ویں صدی کا وسط تھا۔ بر صغیر میں وہ عظیم مغلیہ سلطنت جو کبھی عروج کی بلندیوں پر تھی، اب تاریخ کے آخری صفحات میں جگہ بنا رہی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ انگریزوں نے بر صغیر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ مسلمانوں پر ان کا خاصا شک و شبہ تھا، کیونکہ جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے عہدوں سے مسلمان محروم کر دیے گئے، ان کی زبینیں ضبط ہوئیں اور وہ تعلیمی اور سیاسی میدان میں پیچھے رہ گئے۔ اس دوران ہندوؤں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ انگریزی تعلیم میں آگے بڑھنے لگے اور سرکاری عہدوں پر قابض ہونے لگے۔ یوں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ راستوں پر چل پڑے، معاشرتی اور سیاسی فاصلہ بڑھنے لگا۔ مسلمان مایوسی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حالات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ یہ تھے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے سمجھ لیا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیشہ پسماندہ رہیں گے۔ انہوں نے علی گڑھ میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ یہاں سے ایک نئی مسلم نسل تیار ہوئی جو دین و دنیا دونوں میں مہارت رکھتی تھی۔ لیکن سیاسی میدان میں ہندوؤں کا غلبہ بڑھ رہا تھا۔ 1885 میں ہندو رہنماؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں سر سید احمد خان اور دیگر مسلم رہنما اس میں شامل ہونے سے ہچکچاتے رہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ہندو اکثریت مسلمانوں کے مفاد کو نظر انداز کرے گی، اور وقت نے یہی خدشہ درست ثابت کیا۔ کانگریس کے اندر ہندوؤں کی اکثریت نے اپنی پالیسیوں میں مسلمانوں کے مفاد کو ثانوی حیثیت دی۔ یہی وہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی سیاسی مستقبل کی حفاظت تھا۔ ابتدا میں مسلم لیگ بھی برطانوی حکومت کے ساتھ محتاط رویہ رکھتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ پھر ایک شخصیت منظر پر ابھری جس نے تحریک کو ایک نیا رخ دیا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا۔ ان کے ساتھ علامہ اقبال کا خواب بھی تھا، جس میں انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1939 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جس نے پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اس جدوجہد میں لیاقت علی خان، خواجہ نظام الدین، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی اور بے شمار دیگر رہنما شامل تھے۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، ہجرت کی، جانیں دیں اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ یہ صرف ایک ریاست کا قیام نہ تھا، بلکہ یہ ایک قوم کی بیداری کی داستان تھی جس نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی حاصل کی۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد لاکھوں مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ سفر آسان نہ تھا، بلکہ تاریخ کے سب سے بڑے اور خون ریز فسادات میں سے ایک ثابت ہوا۔ ہندو اور سکھ انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے، ٹرینوں کو لوٹ کر مسافروں کو شہید کیا، عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا، بعض علاقوں میں پورے گاؤں جلا دیے گئے۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور بے شمار عورتیں اور بچے لاپتہ ہو گئے۔ اسی طرح جو ہندو اور سکھ پاکستان سے بھارت کی طرف گئے، بعض مقامی مسلمانوں نے بھی جوابی طور پر ان پر حملے کیے، ان کے گھروں کو آگ لگائی اور مال جائیداد لوٹ لی۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے ہجرت کرنے والے غیر مسلموں کی حفاظت کی کوشش کی، مگر اس وقت کے حالات، کمزور انتظامیہ اور افراتفری نے یہ ممکن ہونے نہ دیا کہ سب کی حفاظت کی جا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے ہجرت کرنے والے لوگ اپنے اپنے نئے ممالک میں بس گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو کر صفر سے زندگی شروع کی،
پاکستان میں آنے والے مہاجر مسلمانوں نے کراچی، لاہور، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں آباد ہو کر محنت اور جد و جہد سے اپنے لیے نیا مستقبل بنایا، جبکہ بھارت میں جانے والے ہندو اور سکھ پنجاب، دہلی اور دیگر ریاستوں میں جا کر بسے۔ دونوں طرف کے لوگ کئی سال غربت، محرومی اور عدم تحفظ کا شکار رہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے نئے معاشرے میں جگہ بنا لی۔ 11 سپتمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح طویل بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ وہ ٹی بی اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اپنی بیماری کو عوام سے چھپائے رکھا تاکہ قوم کا حوصلہ کم نہ ہو۔ آزادی کے فوراً بعد کا وقت پاکستان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری، معاشری مسائل اور ایک نئے ملک کا نظام چلانا، مگر قائد اعظم نے آخری سانس تک ان مسائل کے حل کے لیے دن رات محنت کی۔ ان کی وفات پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ قوم اپنے رہبر سے محروم ہو گئی، جو نہ صرف ایک عظیم سیاستدان بلکہ مخلص اور دیانتدار قائد تھے۔ ان کے بعد آنے والی قیادت میں وہ عزم، اخلاص اور یکجہتی نظر نہ آئی جو قائد اعظم کا خاصہ تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی محنت، بصیرت اور قربانی سے جو بنیاد رکھی، وہی پاکستان کی بقا اور ترقی کا پہلا زینہ تھی۔ یوں بر صغیر کی تقسیم سے لے کر آزادی اور پھر قائد کی وفات تک کا یہ سفر قربانی، جد و جہد اور تاریخ کے ایک اہم ترین موڑوں سے بھرا ہوا ہے، جس نے کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر بدل دی اور ایک نیا ملک وجود میں آیا، پاکستان، جو آج بھی اپنے بانی کے سنہرے اصولوں پر چلنے کا محتاج ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عظیم ملک کو ہمیشہ آباد رکھے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔